ایک دن میں 3 بار 3 مختلف لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، لیکن جس بندے نے سب سے آخر میں میرے ساتھ زبردستی کی، اس نے میرے کان میں ایسی بات کہی کہ میرے آنسو خوشی میں بدل گئے۔ پہلے تو چیختے چلاتے میری حلق میں کانٹے پڑ چکے تھے، لیکن میری فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میری حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی تھی۔ مجھے بخش دو، مجھ پر رحم کھاؤ۔ انہی جملوں کی تکرار میرے لبوں پر تھی، لیکن میرے سامنے انسان نہیں بلکہ وحشی درندے تھے۔ ان پر میرے لفظوں اور میرے آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ تو میری فریاد پر ہنس رہے تھے۔ یہ ایک عجیب سی سنسان جگہ تھی۔ میرے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان آ گئے تھے۔ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ میرا لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا اور میرے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بھیڑیوں کے جال میں پھنس گئی ہوں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ بس میری روح میرا جسم چھوڑ جائے۔ ماضی کے کچھ لمحے میری آنکھوں کے سامنے چل رہے تھے۔ میں اذیت کے وہ لمحے جھیل رہی تھی جو کوئی لڑکی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میری عزت بالکل پامال ہو چکی تھی۔ میں اگر یہاں سے بچ کر نکل بھی جاتی تو میرے پاس جینے کی کوئی وجہ باقی نہیں بچی تھی۔ میں آج ایک دفعہ تو زیادتی کا نشانہ بن چکی تھی، اور اب دوسرا انسان مجھے نوچنے کے لیے میرے قریب آ گیا تھا۔ میرے جسم میں اتنی ہمت بھی باقی نہیں تھی کہ میں اٹھ کر بیٹھ سکتی یا انہیں کچھ کہہ پاتی، مگر وہ انسان نہیں درندے تھے جنہیں ایک 16 سال کی کڑیل جوان لڑکی پر بالکل بھی ترس نہیں آیا تھا۔ میرے قریب آتے ہی اس شخص نے میرے بالوں کو کس کے پکڑا اور میرے چہرے پر اس طرح جھکا کہ میرے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ میری چیخ میرے حلق میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ میں بری طرح ایڑیاں رگڑ رہی تھی، لیکن خود کو آزاد نہیں کروا سکی تھی۔ اس ویرانے میں مجھے بچانے نہ ہی کوئی آیا تھا اور نہ ہی کوئی آ سکتا تھا، کیونکہ یہ جگہ گاؤں سے بہت دور تھی۔ میری چوڑیاں ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں اور ہاتھوں سے بھی خون رس رہا تھا۔ پہلے لڑکے کی طرح اس دوسری لڑکی نے بھی 1 گھنٹے تک میرے ساتھ وہ سب کچھ کیا کہ جسے بتاتے ہوئے بھی میں شاید شرم سے زمین میں گڑ جاؤں۔ وہ دوسرا لڑکا مجھے چھوڑ کر ہٹا تو مجھے لگا اب نہ ہی میرے جسم میں جان باقی ہے اور نہ ہی کسی اور کے نوچنے کے لیے جگہ، کیونکہ میری وجود کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم نہ ہوتا۔ لیکن میری آزمائش ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ میری گناہوں نے میرا پیچھا کیا تھا اور مجھے یہاں تک لے آئے تھے۔ زمین کے پتھر میری کمر میں مستقل چبھ رہے تھے کہ اچانک تیسرا آدمی بھی میرے قریب آیا۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب آ رہا تھا مجھے اپنی موت واضح دکھائی دے رہی تھی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جو میرے گمان میں بھی نہیں تھا۔ جب اس تیسرے لڑکے نے اپنا کام دکھانا شروع کیا تو وہ پہلے دونوں کو بھی پیچھے چھوڑ گیا، کیونکہ اس نے میرے منہ میں میرا نام صوبیہ ہے اور میری عمر صرف 16 سال تھی۔ میرا تعلق ایک درمیانے خاندان سے تھا، لیکن خدا نے مجھے شکل اور رہن سہن ایسا دیا تھا کہ ہر کوئی مجھے رئیس لڑکی سمجھتا تھا۔ میں بہت ہی خوبصورت تھی۔ میرے بولنے کا انداز کمال اور آواز بہت ہی میٹھی تھی۔ میں صرف 14 سال کی تھی کہ جب میرے لیے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن میں تو مزید پڑھنا چاہتی تھی اور اپنی امی ابو کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ میری امی لوگوں کے گھر کا کام کرتی تھی۔ ان کی تنخواہ اتنی ہی ہوتی کہ مشکل سے گھر کا حساب چلتا تھا، اس لیے حالات دیکھتے ہوئے مجھے کچھ الگ اور ایسا سب کرنا تھا جس سے میں زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکوں۔ میری عمر کم تھی، اس لیے امی چاہتی تھی کہ میں پڑھائی پر دھیان دوں۔ میں ایک سرکاری اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتی تھی جہاں آنے والی لڑکیاں مجھ جیسی ہی غریب تھیں، لیکن میرا چال چلن دیکھ کر سہیلیاں مجھے امیر سمجھتی تھیں۔ ایک دن میرے اسکول کی سہیلی نے بتایا کہ اس کی بڑی بہن ایک بڑے بیوٹی پارلر سے کام سیکھ رہی ہے۔ 1 سال کام سیکھنے کے بعد وہ اپنا بیوٹیشن کھولے گی۔ صوبیہ، اس کام میں تو پیسے کی لائنیں لگ جاتی ہیں۔ مجھے ویسے ہی سجنے سنورنے کا بہت شوق تھا۔ یہ سن کر میرے دل میں بھی ارمان جاگا
کہ میں بھی بیوٹیشن کا کام سیکھ لیتی ہوں، گھر بیٹھی آرام سے پیسے کما لوں گی۔ اپنی دوست کے گھر جانے کا بہانہ بنا کر میں اس کی بہن کے ساتھ اس بڑے بیوٹی پارلر چلی آئی۔ میں نے سوچا تھا کہ ایک دفعہ میں کام سیکھنے کی بات کر لوں تو پھر امی کو بتا دوں گی۔ بیوٹیشن کا کام سیکھنے کی فیس تو بہت زیادہ تھی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، لیکن وہاں موجود ایک شخص نے مجھے کہا کہ جب میں اتنی خوبصورت ہوں تو اپنا حسن ضائع کیوں کر رہی ہوں؟ میں اپنی خوبصورتی کے ذریعے ہی بہت پیسہ کما سکتی ہوں۔ وہ سر سے پاؤں تک بغور میرا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کا نام احسن تھا، جو مینیجر کے نیچے کام کرتا تھا۔ پہلے تو اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی، لیکن پھر میرے دل میں لالچ آ گیا۔ میں نے فوراً پوچھا کہ کیا کام کرنا ہے؟ اس نے بتایا کہ اچھے اچھے کپڑے پہن کر فنکشن میں جانا ہے اور چلنا پھرنا ہے، بس اسی کام کے بہت اچھے پیسے مل جائیں گے۔ مجھے بھی مہنگے ترین کپڑے پہننے کا بہت شوق تھا، لیکن ایسے فنکشن کا نام سن کر جہاں اپنا سب کچھ دکھانا پڑے، میں گھر آ گئی۔ میں نے صاف انکار کر دیا کہ میری امی اس کام کی اجازت نہیں دیں گی۔ وہ کہنے لگا کہ تم اسکول جانے کی بجائے فنکشن کے لیے آ جایا کرنا، میں تمہیں آگے خود لے کر جاتا رہوں گا۔ میں نے اس کا فون نمبر لے لیا اور گھر لوٹ آئی۔ سارا راستہ میرے ذہن میں اس کی بات گونجتی رہی۔ گھر پہنچی تو امی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ امی کی حالت دیکھ کر میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں فنکشن میں جانے والا کام ضرور کروں گی۔ اگلے دن میں اسکول جانے کی بجائے اسی آدمی کے پاس پہنچ گئی۔ یہ بات میں نے اپنی دوست کی بہن کو بھی نہیں بتائی تھی۔ وہ انجان شخص احسن مجھے ایک جگہ لے گیا جہاں بہت ساری لڑکیاں پہلے سے ہی موجود تھیں۔ اس نے میری ملاقات فنکشن کے مینیجر سے کروا دی۔ اس کا مینیجر مجھے آفس میں لے گیا اور لباس اتارنے کو کہا۔ اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ اگر کام چاہیے تو پہلے تمہیں اپنا آپ دکھانا ہوگا، اس کے بعد ہی میں تمہیں کام دے سکوں گا۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ یہاں آنے والی ہر لڑکی کو پہلے اپنا آپ دکھانا پڑتا ہے، تمہیں پیسے ہی تمہارے جسم کے دیے جائیں گے، کپڑے تو سب ہمارے ہیں، تم جیسی یہاں کئی لڑکیاں روزانہ آتی ہیں، اس لیے یہ تمہاری مرضی ہے تم کام کرنا چاہو یا نہیں۔ میں مان گئی تو وہ میرے وجود کے ہر حصے کو اپنے حساب سے جانچنے لگا اور بہت دیر تک مجھے چیک کرنے کے نام پر پامال کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میں اس کی امید پہ پوری نہیں اترتی۔ میں بہت دیر سے اس کا سب کچھ برداشت کر رہی تھی، میرا صبر جواب دے گیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے میرے ہاتھ میں کچھ پیسے پکڑائے اور کہنے لگا کہ ابھی تم کم عمر ہو لیکن حسین بھی ہو، تم چاہو تو اور بھی طریقے سے پیسے کما سکتی ہو۔ اس نے مجھے اپنا ذاتی فون نمبر دے دیا اور کہنے لگا کہ جب بھی پیسوں کی ضرورت ہو مجھے یاد کر لینا۔ میں ادھر سے واپس اپنے گھر چلی آئی تھی۔ 20 دن بعد مجھے دوبارہ سے پیسوں کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں نے اسے فون کر دیا۔ اس نے مجھے ایک جگہ پر بلایا اور جب میں وہاں گئی تو پتا چلا کہ وہاں کوئی فنکشن ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایک بہت ہی نازیبا سا لباس دیا اور کہنے لگا کہ تمہیں اچھے سے یہ پارٹی کروانی ہوگی۔ اس کے ہاتھ میں گندا لباس دیکھ کر میری زبان دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ وہ لباس نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس نے مجھے 25,000 روپے کی آفر کی تھی۔ اتنے پیسے تو میں 10 سال میں بھی نہیں کما سکتی تھی۔ میں نے اپنی ضمیر کو جھٹکا اور پیسوں کی چمک کے آگے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہی لباس پہن کر میں کئی مردوں کے آگے بیٹھ گئی اور وہ مختلف طریقوں سے میری تصویریں کھینچنے لگے۔ کچھ دیر تو میرے لیے یہ سب کچھ بہت ہی عجیب تھا۔ شرم کے مارے میں نظریں نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ باقاعدہ مجھے ہاتھ لگا کر ٹھیک کر رہے تھے۔ پہلے تو مجھے اپنے جسم میں کرنٹ دوڑتا ہوا محسوس ہوا، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے جیسے یہ سب عام سا لگنے لگا اور بہت آسانی کے ساتھ میں ان لوگوں کو اپنا زیور دینے لگی۔ انتہائی گھٹیا قسم کے اس پارٹی کے بعد 25,000 روپے میرے ہاتھ میں آ گئے اور میں خوشی خوشی گھر لوٹ آئی تھی۔ امی کو یہی معلوم تھا کہ میں اسکول گئی تھی۔
میں نے وہ پیسے اپنی پرس میں چھپا دیے اور آہستہ آہستہ خرچ کرنے لگی۔ امی کو میں نے یہی بتایا کہ میری ایک سہیلی نے ہمارے حالات دیکھ کر میری مدد کی ہے۔ ہر ہفتے 10 دن بعد مجھے فنکشن کے لیے بلایا جانے لگا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ پروگرام مزید بولڈ ہونے لگا، مگر اب میں ان سب کی عادی ہو گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میری امی کو کبھی اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ مینیجر نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ساری تصاویر باہر ملکوں میں جانے والے رسالوں میں چھپتی ہیں اور ان کا ہمارے ملک سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ایک دن میں فنکشن سے گھر واپس لوٹی تو امی کو انتہائی غصے میں پایا۔ امی کے ہاتھ وہ سارے پیسے لگ چکے تھے جو میں پچھلے 1 مہینے میں کمائے تھے، اور وہ پورے 85,000 روپے تھے۔ امی نے وہ نوٹ میرے منہ پر مارے اور کہنے لگی کہ سچ سچ بتا کہ تو کیا کرتی ہے۔ کچھ دیر تک تو میں امی کے آگے جھوٹ کا سہارا لیتی رہی، پھر مجبوراً میں نے ان کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا تو وہ مجھے سامنے بٹھا کر کہنے لگی، صوبیہ تو نے یہ کیا کر دیا؟ زندگی بھر کی عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ تیرے ابا نے ہمیشہ حق حلال کمایا، تیرے باپ کے چھوڑ جانے کے بعد میں لوگوں کے گھر کا کام کرتی رہی، لیکن کبھی کسی غلط راستے پر قدم نہیں رکھا۔ تیرے باپو کے جانے کے بعد میں جوان بھی تھی اور حسین بھی، چاہتی تو بہت سارے غلط کاموں کے ذریعے اتنا پیسہ کما لیتی کہ تو اور میں آج عیش کی زندگی گزار رہے ہوتے، لیکن میرے دل میں خوف خدا تھا۔ مجھے صحیح اور غلط کا علم تھا، اور وہی علم میں نے تیرے اندر بھی ڈالا تھا، لیکن پیسے کے لالچ نے تجھے اس قدر اندھا کر دیا کہ تو اپنا جسم تک بیچ آئی۔ امی نے مجھے احساس دلایا کہ میں واقعی گناہوں کی دلدل میں دنستی چلی جا رہی تھی۔ میں پیٹ بھر کر کھانا تو کھا رہی تھی، لیکن اب زندگی میں پہلے جیسا سکون نہیں رہا تھا۔ میں سونے لگتی تو مجھے نیند نہیں لگتی۔ ایک عجیب سا احساس میرے اندر کچھ تو لگائے رکھتا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور اس بات کی بھی خوشی تھی کہ بہت جلد میں اس گناہوں کی دلدل سے نکلنے والی تھی۔ لیکن میں بھول گئی تھی کہ کچھ گناہ کبھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ میں نے اگلے فنکشن کے لیے صاف منع کر دیا تھا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دی تھی، لیکن اب وہ لوگ مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ میری کم عمری اور میرا حسن بک رہا تھا، اس لیے وہ لوگ مجھے زیادہ پیسوں کی آفر دے رہے تھے۔ بہت مشکل سے میں نے ان سے جان چھڑائی تھی۔ میں نے اور امی نے کرائے کا گھر بھی بدل لیا تھا۔ میں اسکول سے گھر اور گھر سے اسکول کے سوا اب کہیں نہیں جاتی تھی، لیکن پھر ایک دن اسکول سے واپسی میں ایک لال کلر کی جیپ میرے قریب آ کر رکی اور مجھے اندر کھینچ لیا گیا۔ اس سے پہلے کہ مجھے کچھ سمجھ آتی، میرا منہ پوری طرح دبوچ لیا گیا۔ وہ 3 لڑکے تھے جو گاڑی میں موجود تھے، سب کے چہروں پر ہی رومال تھے۔ میں مزاحمت کی ناکام کوششیں کر رہی تھی اور گاڑی پوری اسپیڈ میں گاؤں سے باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ مجھے کھینچتے ہوئے ایک جنگل جیسی سنسان جگہ پہ لایا گیا۔ میں اب تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا اور کیوں ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک لڑکا میرے قریب آیا اور اس نے میرا ایسا حشر کیا کہ میرے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ میں رو رہی تھی اور اس سے التجا کر رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، میں ایک شریف لڑکی ہوں، میری امی میرا انتظار کر رہی ہے، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میری اس بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا، اور اس کے بعد جو کچھ اس نے کہا تھا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے اپنی جیب میں سے ایک رسالہ نکال کر میرے منہ پر مارا، جسے دیکھ کر میں شرم سے ڈوب گئی۔ میری نیم برہنہ تصویریں رسالے کے پہلے ہی صفحے پر نمایاں تھیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بڑی شریف زادی ہو، ایسے لباس میں تصویریں کھنچوا کر اخبار کے پہلے صفحے پر لگواتی ہو اور خود کو عزت دار کہتی ہو۔ وہ بری طرح مجھے نوچ رہا تھا اور اپنی ہوس پوری کر رہا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب میں نے پیسے کی چمک میں اپنا آپ خود ہی داؤ پر لگا دیا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میری جان نکل رہی تھی کہ اگر یہ اخباری رسالہ ان لڑکوں کے ہاتھ آ سکتا ہے تو نہ جانے یہ اور کس کس نے دیکھا ہوگا۔ میرے گناہوں نے مجھے برباد کیا تھا، اور ایک کے بعد ایک وہ لوگ مجھے نوچتے ہی چلے گئے تھے۔ شاید یہی میرے گناہوں کی سزا تھی۔ ان کا تیسرا ساتھی بھی آ گیا تھا، اور جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے موت کی دعا مانگی۔
وہ میرے پاس آیا، لیکن اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ اپنا اپر اتار کر میرے وجود پر ڈال دیا۔ اس کے بعد اس نے جو کچھ میرے کان کے قریب ہو کر کہا، وہ سن کر میرے آنسو خوشی میں بدل گئے۔ پہلے وہ دونوں لڑکے جا چکے تھے، میں ان کے چہرے بھی ٹھیک طرح سے دیکھ نہیں پائی تھی کیونکہ ان کے چہروں پر رومال تھے، لیکن اس تیسرے لڑکے نے مجھ سے اپنا چہرہ نہیں چھپایا تھا۔ وہ مجھے سہارا دے کر روڈ تک لایا اور اپنی گاڑی میں بٹھا دیا۔ میں اسے بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا، کہیں نہ کہیں اس میں اس کی بھی غلطی ہے۔ اس نے بنا سوچے سمجھے ہی مجھے کیسے جال میں پھنسا دیا جہاں سے نکلنا میرے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ اسی مینیجر کا اسسٹنٹ احسن تھا۔ اسے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان فنکشن کی آڑ میں اور بھی کس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ میں بھی غربت اور امی کی وجہ سے مجبور ہو کر اس کی بات مانتی چلی گئی۔ جس رسالے کے کور پر اس نے میری تصویریں چھپوائی تھیں وہ کسی دوسرے ملک میں نہیں بلکہ ہمارے ملک میں چلتا تھا۔ گھٹیا اور بگڑے ہوئے لڑکے ایسے رسالے خریدا کرتے تھے۔ وہ دونوں لڑکے بھی ایسے ہی امیر اور بگڑے ہوئے تھے جو احسن کے دوست تھے۔ ان دونوں نے یہ رسالہ احسن کو دکھایا جس پر میری تصویر تھی، تو احسن مجھے پہچان گیا اور اسے بہت دکھ ہوا کہ میں نے کس غلط راستے پر قدم رکھ دیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ میں مجبور ہوں، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میری مجبوری مجھے ایسی کھائی میں دھکیل دے گی۔ اس نے غلطی سے ان دونوں لڑکوں کو بتا دیا کہ وہ مجھے جانتا ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے دوست اس قدر گر جائیں گے کہ میرا پتہ ڈھونڈ نکالیں گے اور مجھے اغوا کر کے اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیں گے۔ مجھے اغوا کرنے کے بعد ان دونوں نے احسن کو کال کر کے بلایا تھا کہ وہ بھی آ کر اپنا حصہ وصول کر لے۔ احسن نے ان دونوں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی مجھے ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ میں ایک شریف سلجھی ہوئی لڑکی ہوں جو مجبوراً اس گندگی میں اتر گئی ہوں۔ میں بے حجاب ضرور ہوئی تھی، لیکن میرے وجود کو پامال نہیں کیا گیا تھا اور وہ مجھے اسی پامالی سے بچانا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے اپنے دوستوں سے جھگڑا بھی کیا، لیکن شیطان ان پر پوری طرح سوار ہو چکا تھا اور احسن کے آنے سے پہلے ہی وہ دونوں مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنا چکے تھے۔ احسن اپنی باری پہ آیا تو وہ لوگ یہ کہہ کر چلے گئے کہ اب تم جو چاہے اس کے ساتھ کر لو۔ میری حالت دیکھ کر احسن کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور ساتھ ہی اسے اس بات پر افسوس بھی تھا کہ کہیں نہ کہیں اس سب کے پیچھے وہ بھی قصوروار ہے۔ نہ ہی وہ مجھے فنکشن کے مینیجر سے ملواتا اور نہ ہی میں اتنا آگے نکلتی، اور نہ ہی وہ اپنے دوستوں کو یہ بتاتا کہ وہ مجھے جانتا ہے اور میں اسی شہر میں رہتی ہوں۔ احسن نے میرے قریب ہو کر کہا تھا کہ اب تک جو کچھ ہو چکا وہ سب بھول جاؤں۔ آج کے بعد ہمیشہ وہ میرا ساتھ دے گا اور مجھے اس جہنم سے نکال لے گا۔ وہ مجھ سے شادی کی بات کر رہا تھا اور عزت سے اپنی نگر کی چار دیواری میں تحفظ دینا چاہتا تھا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی کہ کوئی بھی مرد کیسے کسی بیکار عورت کو قبول کر سکتا ہے جو پوری طرح لٹی ہوئی ہو۔ احسن کہنے لگا کہ تمہارے چہرے پر تمہاری شرافت ابھی بھی نمایاں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ حالات کے ستم نے تمہیں غلط فیصلوں پر مجبور کیا، لیکن جب تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکی ہو اور تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہے، تو پھر میں کون ہوتا ہوں تمہیں سزا دینے والا؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں تمہارا ہاتھ تھام لوں گا تو تم دوبارہ گناہوں کی طرف نہیں جاؤ گی، اور اگر آج میں تمہیں بے سہارا چھوڑ دوں گا تو ایک دفعہ پھر یہ دنیا تمہیں اسی دلدل میں دھکیل دے گی۔ اللہ تو اپنے بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن دنیا والے نہ ہی اس کے گناہ بولتے ہیں اور نہ ہی معاف کرتے ہیں۔ وہ مخلص ہو کر میری طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا تو میں کیوں اس ہاتھ کو جھٹکتی۔ احسن مجھے چھوڑنے میرے گھر تک آیا تھا۔ اس نے میری امی سے رشتے کی بات بھی کر لی تھی اور اگلے ہی دن میرے ساتھ نکاح بھی کر لیا تھا۔ میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے پردہ کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ عورت کی بلائی پردے میں ہے۔ میں یہ کیوں بھول گئی تھی کہ خدا نے سب کا رزق طے کر رکھا ہے اور ہم انسان اس سے ایک نوالا بھی زیادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے اندر کی ہوس ختم نہیں ہوتی اور ہم حرام کاموں
اور حرام راستوں کے ذریعے پیسہ کمانا چاہتے ہیں کہ اب ہمیں سب جلدی مل جائے۔ ہمیں خدا کے احکامات یاد نہیں رہتے کہ خدا نے تو مرد اور عورت دونوں کو حیا کا حکم دیا ہے، لیکن جب ہمیں احساس ہوتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی ایسے ہی کسی گناہ میں مبتلا ہیں تو جلد اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور راہ راست پر آ جائیں۔ کہانی سن کر دل کو ٹھیس پہنچی ہو تو معذرت چاہتی ہوں۔ مزید اچھی اور بہترین کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔